بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اللہم صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو متعین فرما دیا جن کی صحبتوں سے امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ صحبت حکم ضروری حکم ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، کیونکہ کونوا مع الصادقین قرآن نے کہا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونو امر ہے، جس طرح نماز کا امر ہے، روزے کا امر ہے، اس طرح صحبت کی اختیار کرنے کا امر اور حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو تمام صحابہ اکرام جو جہاں بھی تھے، جو اسلام لاتا تو اس پر ہجرت فرض تھی۔ ہجرت کیوں فرض کی؟ تاکہ رسول اللہ کی صحبت میں رہنا، انشاءاللہ کوئی نہیں رہ سکتا تھا کہیں بھی، کیونکہ کلمہ پڑھا جاؤ۔ الا المستضعفین، قرآن نے کہا سوائے بچے، عورتیں اور بڈھے، اگر کمزور ہیں، وہ نہیں سفر کر سکتے یا ان کو حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں، ان کے علاوہ جن میں ہمت طاقت تھی، چنانچہ صحابہ کرام میں جو طاقت والے تھے، جوان تھے، بچے مکہ رہ گئے، خود چلے گئے، بچے نہیں جا سکتے تھے، اکیلے گئے، جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ رسول اللہ کی صحبت میں رہیں۔ اس لیے اسلام کی میں جو ابتدائی طریقہ تربیت اور دین پھیلانے کا جو ابتدائی طریقہ تھا وہ صحبت تھی، صرف کہ بعد بیٹھو، بس رسول اللہ کے پاس بیٹھو، اسی سے دین پھیلا ہے۔ اس لیے ان کا لقب بھی صحابی کرایا، صحبت والے، کوئی لقب نہیں ملا۔ آج مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو عالم، قاری، مفتی ٹائٹل دیتے، تبلیغ میں حصہ لگاتا ہے اس کو مبلغ کہہ دیتے، جماعت میں جہاد میں جائے تو اس کو مجاہد کہتے ہیں، غازی کہتے ہیں، شہید، اتنے بڑے بڑے القاب ہیں۔ لیکن اس زمانے کا ایک ہی لقب جو سارے القاب پر بھاری تھا، رسول اللہ کی صحبت یاد، کیونکہ سارے لقب اس کے اندر آ گئے۔ یعنی رسول اللہ کی صحبت پالی، نہ اس کو کوئی مفتی پہنچ سکتا ہے، نہ عالم پہنچ سکتا ہے، نہ ولی پہنچ سکتا ہے، نہ شہید پہنچ سکتا ہے، نہ غازی پہنچ سکتا ہے، نہ سبھی پہنچ سکتا ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کو جب میں ایک نکاح بھی رسول اللہ کو دیکھا۔ اس لیے جو دین پھیلان، دین سیکھنے کا جو اصل طریقہ وہ صحبت ہے۔ اس لیے یہ نصیحت کی جاتی ہے، بعض لوگ آج خود قرآن حدیث کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی استاد کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا کوئی استاد کو جی ہم نے خود پڑھ لی، مجھے اردو آتی ہے، میں نے اردو ترجمہ پڑھ لیا۔ بھئی اگر ایسا پڑھنا ہوتا تو عربی تو آتی تھی صحابہ کو، قرآن گھر بیٹھ کے پڑھ لیتے، سیکھ لیتے، رسول اللہ کے پاس بیٹھے، وہاں حقیقت آئی ان کے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ یہ اس لیے پیغمبر سلام سے سوال کیا بھی کس کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ صحبت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اب آپ کے بعد کون لوگ ہوں گے قیامت تک جن کے بعد بیٹھے؟ تو 3 علامتیں بیان فرما۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس کو چہرہ دیکھتے ہیں یار اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یاد آ گیا، سبحان اللہ کا تو اللہ یاد آ گیا نا۔ جب انسان کو قدرت کی چیز ہے، یار سبحان اللہ، کیا واہ واہ واہ، کیا سبحان اللہ، کیسی بارش ہو رہی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کوئی بری چیز پر تو سبحان اللہ نہیں کہتا نا، استغفر اللہ کہتا ہے۔ اگر تو کہے گا استغفر اللہ تو سبحان اللہ تو تبھی کہے گا نا جو کوئی اچھی چیز ہوگی، جس کا اللہ سے تعلق، سبحان اللہ۔ تو اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو میرے شیخ فرماتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہے، اللہ کی تجلی ہے، اور جب دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ چہرے پر آیا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، چہرہ جو ہوتا ہے یہ غماز ہوتا ہے دل کا، دل میں پریشانی ہے، یار تو پریشان ہے یار،
کس نے بتایا؟ پریشانی تو دل میں، تو بتا بھی کیوں؟ تیرا چہرہ بتا رہا ہے، اب تو بہت خوش معلوم ہوتا ہے۔ کس نے بتایا؟ چہرے نے بتایا۔ چہرہ غماز ہوتا ہے اور چغلی کرتا ہے دل کی۔ تیرے دل میں کیا ہے؟ عجیب عجیب ماشاءاللہ، تیرے دل میں کیا؟ کیونکہ دل میں جو ہوگا وہ چہرے پہ ہے۔ جتنا بھی کچھ چھپانے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی صحیح نظر والا ہوگا وہ دیکھ لے گا بھائی کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اگر خوب بصیرت ہوگی تو بتا دے گا بھائی دل میں کوئی چیز چھپا رہا ہے، تیرے دل میں کچھ چھپایا ہوا ہے تو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ روز میں اور آپ پیش آتا ہے ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو جب دل میں مولا ہوگا، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور ہوگا تو اس کا چہرہ غماز ہوگا۔ تو جب غماز ہوگا تو کیسے اللہ یاد نہیں آئے گا دیکھ کر اس کو، کیونکہ وہ بتا ہی مولا کو رہا ہے کہ وہ جو مولا کا خزانہ دل میں چھپایا ہوا ہے وہ۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ شمس تبریز یہ نہیں جو ملتان میں دفن ہے، یہ ہیں سبزہ باری، یہ سبزہ باری ہیں، یہ نام ایک ہے لیکن اور ہے۔ وہ بزرگ وہاں کے تھے، روم کے تھے، ترکستان کے تھے، ترکی کے تھے، وہ اس علاقے کے تھے۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو تبریز کے رہنے والے تھے، ان سے جو ہے انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے حال پر بھی کچھ رحم کرو، کچھ ہمیں بھی دے دو، جو دل میں خزانہ چھپا اس میں سے ہمیں بھی حصہ دے دو۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو بڑے عالم ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ابتدا کی بالکل بات ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو مولانا رومی نے اس وقت بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا ایک آدمی شراب پی لے اور پھر اوپر سے الائچی کھا لے تاکہ منہ سے شراب کی بو نہ آئے، تو اس کی لال آنکھیں تو بتائیں گے نا شراب پی ہوئی ہے۔ آپ زبان سے کہہ لیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ مولا کی تجلیات، کہ کیسے کیسے تجلیوں کے نظارے آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ غماز ہے اس دولت میں جو آپ کے دل میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، دوسری علامت کہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی بات سننے سے عمل میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھتی جائیں، گناہ کم ہوتے جائیں، یہ نیکیوں میں اضافے، توفیقات نیکی کی شروع ہو جائیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ آخرت کی طرف رجحان بڑھ جائے، دنیا سے کم ہو جائے آخرت رجحان بڑھ جائے، یہ آخرت دل ادھر اب آخرت کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کی جو رات دن دل میں گھسی ہوئی تھی اور فکر لگی تھی، وہ فکریں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، آخرت کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو جب انسان کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے اس کی دنیا کے غم میرے ہو گئے، میں ذمہ دار ہوں، فکر نہ کرا تو فرماتے جا کان ہم محمد آخرا، جب آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے، کف اللہ ہم بھی دنیا بالآخرہ، اللہ فرماتے دنیا کے غم بھی میں کلی میں کافی اور آخرت کے لیے بھی کافی۔ تین علامتیں بیان کی، اس لیے لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے یہ کوئی ایسا مرشد، کوئی ایسا بزرگ جب آپ بیٹھیں، بھائی یہ رسول اللہ نے علامتیں بتا دی، اس پر عمل کرو، بولو جاؤ اس پر دیکھو۔ مرشد کے پاس جا رہے ہیں، اس کے چہرے پہ سنت ہی نہیں ہے تو وہاں تمہیں اللہ کیسے نظر آئے گا؟ بتاؤ بھائی، جو رسول اللہ کے چہرے جیسا چہرہ نہ بنانے کی جس کو ہمت ہو وہ دنیا سے تمہیں نکال لے گا۔ بڑی موٹی موٹی بات رسول فرمایا، اب یہ بھی سمجھ میں آئے، پھر بھی گمراہوں کے ساتھ گمراہ ہو رہے، عقیدہ خراب ہے، رافضی ہے اور صحابہ کو بکتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، پھر بھی جی وہ اللہ والا ہے۔ کیسے اللہ والا ہے؟ رسول علامت بتلا دی، کیسے اللہ والا بنے گا وہ؟ لہذا عقیدہ اس کا دیکھو، عقیدہ ٹھیک ہے، سب سے پہلا عقیدہ دیکھو، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کو دیکھو کہ وہ سنت متبع سنت ہے یا نہیں، خود رسول اللہ کے راستے پر چلتا ہے نہیں، کیونکہ راستہ تو رسول اللہ والا ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں خدا تک جانے کا، اور راستہ کون لائے گا؟ کون بتائے گا تمہیں یہ راستہ خدا تک جاتا ہے سوائے رسول اللہ کی ذات کے؟ وہ صرف راستہ بتاتے نہیں ہیں، ہو کے بھی آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہمارا پیغمبر تو اللہ ویسا ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ اور پیغمبروں نے تو خبر دی ہے کہ آسمانوں پر تمہارے اعمال جاتے ہیں اور وہاں سے رسول اللہ کو تو اللہ لے کے چلے گا آسمانوں پر۔ یہ عجیب ہے، عجیب معراج کی جو فضیلت ہے پیغمبر سلام کی، یہ بہت فائق فضیلت ہے، اللہ اکبر، معمولی نہیں، خود لے گئے، جب نے فرمایا پورا عالم مجھے دکھا دیا گیا، پورا عالم قدموں کے نیچے تھا، پورا عالم آپ کو دکھا دیا، ساری جگہ آپ کی نگاہ پھیلائی گئی، کیوں؟ کیونکہ قیامت تک جب حالات چلتے رہیں گے، فرمایا کوئی کچا گھر پکا گھر نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ نہیں پہنچے گا،
سب کیونکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سب ہے. ہم نے فرمایا مجھے سب کچھ دکھا دیا گیا جو میں نے نہیں دیکھا تھا. ہر جگہ نگاہ دلوائی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو متبع سنت ہے یہ تو دیکھو. اور پھر خود بھی اس کی تربیت ہوئی ہے, کسی جگہ اس نے بھی صحبت میں بیٹھا ہے اور آگے پھر اللہ اللہ سکھانے کی اس کی اجازت ہے. اس کے بعد اس کی صحبت میں بیٹھ کر دل کے رجحانات, جس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو مجمع زیادہ کس کے پاس ہے, مجمع دیکھ کے نہ جانا. تم بیٹھو, تم دیکھو تمہارے دل کو فائدہ ہو رہا ہے, پکڑ لو اس کو, بس یہ تمہاری دکان یہی ہے, یہیں سے خزانہ ملے گا. تمہیں نہیں دیکھنا کہ بڑی دکان کی اور چھوٹی دکان. کبھی چھوٹی دکان پر اچھا مال مل جاتا ہے, بڑی پہ ملتا نہیں ہے. ان کا سٹاک ختم ہوتا ہے, چھوٹے کا سٹاک پہ ہے. بڑوں ختم ہوتا ہے, چھوٹے کا پڑا وہاں لینے لگی ہوئی, یہاں لین بھی نہیں لگی ہوتی تو کام بن جاتا ہے. مجھے بتاؤ پیغمبر اسلام سے اس زمانے میں جن نے فائدہ اٹھایا فتح مکہ سے پہلے, ان کا درجہ زیادہ, کیونکہ مجمع تھوڑے لوگ ہیں, ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ ہے. بعد میں ماشاءاللہ اتنے زیادہ شاپ ہو گئے. میں فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد کے درجات میں صحابہ کے فرق کر دیا قرآن مجید نے. اور رسول اللہ نے خود فرمایا فتح مکہ سے پہلے میرا صحابی اگر ایک مد جو 2 سیر کا ہوتا ہے, اگر ایک مد جو اللہ کے راستے میں دے, اور فتح مکہ کے بعد کا صحابی احد پہاڑ سونا کے دے, یہ جو کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ رسول اللہ نے علامت بتا دی, 3 بڑی علامتیں بتا دی. ظاہر ذکر اللہ, دیکھ کر اللہ یاد آئے, اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اعمال میں اضافہ ہوتا جائے, اور دنیا سے آخرت کے رجحان بڑھتا جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.